یہاں تک کہ 29ویں رمضان کو یا 27 کو آپ مکمل 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن ہو گئے. 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن. ہاں 1 مہینے میں وہ حافظ قرآن ہو گئے. قرآن کا یہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس کے سینے میں چاہے اس کو عطا فرماتے. میرے عزیزو، آج بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو قرآن کو یاد کرتے ہیں بہت بچپن میں، اور ان کے ذہن کے دریچے ایسے کھل جاتے ہیں. آپ نے مولانا حارث صاحب کے پیچھے بھی تراویح پڑھی ہے. یہ ہمارے بھتیجے ہیں، انہوں نے تقریباً 4.5 مہینے میں پورا حفظ قرآن کی. الحمدللہ انہوں نے بھی ایک ریکارڈ قائم کیا تھا، اور اپنے سبق کے دوران انہوں نے 29واں پارہ 2 دن میں پورا پارہ سنایا تھا. آدھا پارہ ایک دن یاد کر لیا. تو یہ اپنے کمال کی بات نہیں، یہ اپنے کسب اور اپنے ذہن کی بات نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا اور فضل. امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں امام محمد. یہ چھوٹی عمر میں امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. داڑھی نہیں تھی، چھوٹے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے بڑے ان کے جو شاگرد تھے، علماء تھے، محدثین بیٹھتے تھے. اس میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا آیا ہے. تو امام اعظم نے ان کو ٹال دیا کہ جاؤ بعد میں. لیکن شوق اتنا تھا امام محمد کا کہ وہ ہٹنے کو تیار نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ بیٹا میں انہی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، تم حافظ ہو؟ کہا حافظ تو نہیں. حافظ بننے میں 2-3 سال لگ جائیں گے، جب تک تھوڑا سا جوانی آ جائے گی پھر سمجھ لے گا. کہا جاؤ حفظ کر کے آؤ. وہ گئے. 8 دن کے بعد پھر آئے امام اعظم کے پاس. کہا کہ حضور مجھے شاگردی میں لے لیجئے. کہا میں تم کو پچھلے ہفتے بھیجا تھا حافظ بن کر کے آنا. انہوں نے کہا میں پورا حافظ بن کر کے آیا ہوں 8 دن کے اندر. میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرما ہے. قرآن کو نہ چھوڑو اے میرے عزیزو. قرآن کو چھوڑ کر کے آج اس قدر گمراہی آئی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہیں ہم. قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ساری آفات ہیں. اور پچھلی قوموں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے پکڑو. یعنی یہودیوں کو تورات دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو زبور دی گئی تھی، اور ہر ایک امت کو یہ کہا گیا ہے کہ مضبوطی سے یہ کتاب تھامے رہو. جو اللہ کی کتاب اتری ہے یہ صرف اور صرف جھاڑ پھونک کے لیے نہیں ہے، یہ تمہاری پوری زندگی کا دستور آیا ہے. ہاں کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے. قرآن عظیم تمہاری زندگی کا پورا دستور العین ہے. اس کو چھوڑ کر کے ہم ادھر ادھر کی آج ٹھوکروں پر مجبور ہو چکے ہیں. میرے عزیز و حیرت ہے ہماری قوم کو، طوطے کے پاس جا کر کے اپنا بھوش پوچھتے ہیں چٹھی نکال کر کے کہ میرا بھوش کیا ہونے والا ہے. وہ بھی سڑک چھاپ آدمی جو طوطا لے کر کے خود سڑک پر بیٹھا ہے، وہ لوگوں کا مستقبل بتا رہا ہے. ہائے یہ اس کی بیوقوفی نہیں ہے، اس کے پاس جانے والے کتنے بڑے بیوقوف ہیں. مستقبل تمہارا بتا رہا ہے اور خود جو ہے سڑک چھاپ بنا ہوا ہے. ہاں ساری دنیا کے مستقبل بھوشمانی کر رہا ہے، لکیریں پڑھ رہا ہے، اور خود کی لکیر شاید پوری مٹی ہوئی ہے. عقل ہے یا نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی جگہ پر جاتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد. جو کسی کاہن جوتش کے پاس گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے محمد کا انکار کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کا اس نے انکار کر دی. کیوں جاتے ہو؟ قرآن تمہارے پاس سب سے بہتر کتاب ہے. قرآن عظیم ساری چیزیں تمہارے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشکی اور کوئی تری کی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو، سب ہے قرآن میں. اور جو جس طرح سے اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس کے ظرف کی بات ہے. میرے عزیزو کم سے کم آج اتنا تو کرو کہ تلاوت تو کثرت سے شروع کر دو. حدیث میں ملتا ہے کہ اگر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وظیفے، اس کا وظیفہ، بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں اس کا وظیفہ چاہیے، روزی میں برکت اس کا وظیفہ چاہیے، ہاں بہت سارے ٹینشن ہیں، وسوسے آتے ہیں اس کا وظیفہ چاہیے، بیماری نہ آئے اس کا وظیفہ چاہیے. وظیفے اس پر انہی سب کے چکروں میں پڑے ہوئے. حالانکہ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت تمہیں سارے ذکر سے بے نیاز کر دے. اگر قرآن کی تلاوت میں کوئی بندہ مصروف ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کو دعا کرنے کا وقت نہیں ملا اور وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے تو فرمایا کہ مولا تعالیٰ اس کو سارے لوگوں کی دعا کے برابر عطا فرمائے گا.
وہ بندہ رحمان کا کلام پڑھ رہا ہے، دعا کرنے کا اگر اسے وقت نہ ملا تو بھی مولا اس سے راضی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن پڑھنے کے آداب میں بھی آج میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کو کھجلی ہونے لگی، ادھر ادھر پینتیاں بدلنے لگے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت تمہارے اندر رقت طاری ہو تو سمجھ لینا ایمان بھر گیا ہے۔ قرآن کی یہ صفت بتائی گئی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کا دل ہلنے لگتا ہے شوق سے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، صرف قاری قرآن نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ پڑھی، اتنا رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ یاد کرو کس چیز کو؟ جب زمین ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر کی ساری بوجھل چیزیں نکال دی جائیں گی باہر، زمین سب اگل دے گی۔ اور سورہ قاریعہ میں اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش، لوگ اس دن پتنگوں کی طرح ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ روئی کے پھاہے ہوتے، روئی کے اس طرح پہاڑ جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، پورے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھاہے کے طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو قیامت کے تذکرے فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ صرف سورہ زلزال پڑھتے رہ گئے، عشاء کا وقت آیا، عشاء پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے، صرف یہی اذا زلزلت الارض زلزالہا اسی میں رہ گئے۔ اتنا روتے تھے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی سے آنسوؤں کا پانی ٹپ 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 گرنے لگا مسجد کے اندر۔ آپ کی عمر اس وقت قریب 70 سال کی، قریب 70 سال کی۔ میں بتاتا ہوں جس امام اعظم نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں، 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد ہیں، 1000 سے زیادہ بڑے بڑے محدث شاگرد پیدا کیے اور لاکھوں مسائل کا حل بیان کر دیا، امت پر اتنا بڑا احسان ہے۔ وہ امام اعظم ایک سورہ پڑھ کر کے رات کے وقت کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ ان کے ایک شاگرد ہیں مسعر، وہ کہتے ہیں میں رات کے وقت جا کر دیکھا میرے استاد ابھی تک کھڑے، مغرب میں جو گئے تھے ابھی تک کھڑے۔ آدھی رات گزر گئی تو وہ دروازہ کھول کر پیچھے کھڑے ہوئے تو امام اعظم ہاتھ پھیلا کر یوں رو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مولا، قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل نہیں۔ امام اعظم کہہ رہے ہیں میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، جس نے 4000 ختم قرآن کیے ہوں اور پھر یوں کہتے ہیں مولا میرے پاس بخشے جانے کے لائق کچھ ہے نہیں سوائے سفید داڑھی کے، اور تو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھے معاف کر دے۔ یہ قرآن میں محو ہونے والوں کا انداز ہے، اور ہمارے ہاں برسوں ہو جاتے ہیں ہم خوف الہی سے نہ روتے ہیں نہ ہی ہمارے جسم ہلتے ہیں۔ ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ ہمیں کس چیز سے اطراء ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے جو سب سے اچھے لوگ تھے وہ صحابہ تھے۔ ایک بار وہ زور سے ہنس رہے تھے تو میرے آقا نے صرف ان کو اتنی بات پر پوچھا کیا تم سبوں نے قیامت کی تیاری کر لی؟ تو اتنی زور سے ہنستے کس بات پر ہو؟ صحابہ ہنسنا بند کر دی، اور ہمارے حال یہ ہے نہ وضو ڈھنگ کا ہے، نہ قرات ڈھنگ کی ہے، نہ نمازیں ہو پائی ہیں، کچھ نہ ہو کر کے بھی ہمارا سینہ چوڑا کر کے ہم زمین پر گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے خوف سے لرز جاؤ، اور قرآن عظیم کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب ہوتا ہے، ایسا محبوب کہ آپ دیکھنا موت کے وقت بھی اس کے چہرے پر نور طاری ہو جاتا ہے، ہاں اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ قرآن کثرت سے پڑھنے والے کی روح آسانی سے نکالی جاتی۔ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں نزا کیا وقت تھا ان کے، اور اس وقت سے کوئی باہر آتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے نکالے۔ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ قریب موت کا وقت آ گیا اور سانس جو ہے پھڑکنے لگ گئی، ہلکی ہلکی ہو گئی، لگتا کہ اب روح نکلے گی، تب روح نکلے گی۔ اسی اسنا میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان قریب آ گیا، شدت کی پیاس لگی، اور شیطان کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل، شدت کی پیاس لگی تھی اور وہ پانی لے کر قریب آیا اور بار بار مجھے اپنی طرف بلاتا تھا، کیونکہ پانی کے لیے آدمی کہیں پر بھی چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ابلیس ہے، مجھے بہکا رہا ہے، لیکن پانی کی خواہش بھی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ سے بحث کرنے لگا کچھ معاملات پر، موت کے قریب، جبکہ بولنے کی طاقت بھی نہیں۔
تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا، اس نے گھونسے مار مار کر کے شیطان کو بھگا دیا، شیطان بھاگ گیا، ڈر کر کے بھاگا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے سکون ہوا، کم سے کم اس کی شرارتوں سے بچ گیا۔ وہ نوجوان اتنا حسین تھا، بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، تو کون ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے احمد بن حنبل میں سورہ یاسین ہوں، جس کو تم روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے آج یہ شکل دی اور اس ابلیس کو میں نے مار کر بھگایا کہ تمہاری نزع میں وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ بہرحال یہ کیفیت ان کی ختم ہوئی، آپ نے یہ بیان کیا، پھر بعد میں دوبارہ آپ شاید نزع کے عالم میں گئے اور انتقال ہوا۔ لیکن میرے عزیزو اندازہ کرو، اتنے بڑے امام جن کا حال یہ ہے کہ لاکھوں حدیثوں کے وہ حافظ ہیں، ان کے ساتھ ابلیس اخیر وقت میں ایسے شدت سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی چیز اس وقت بچائے گی تو یہ اللہ کا کلام۔ یہاں تک کہ جب قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر کے حالات بہت سخت ہیں۔ قبر بڑی چھوٹی ہے، ہم خود ہی کھودتے ہیں، جانتے ہیں کتنی قبر ہوتی ہے۔ اپنے مردوں کو آپ دفنا کر کے آتے ہیں، اتنی ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا مردہ، اور وہ بھی اس کو اتنا ٹائٹ کر کے نیچے پتھر یا اینٹ یہ ڈھیلے سب رکھ کر کے قبلے کی طرف کر کے اس کو بند کر کے آ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مردے کو اب کچھ پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ حدیث میں ہے تمہارے چلنے کے چپلوں کی آواز تک وہ مردہ سنتا ہے۔ بولنے کی آواز تو چھوڑے، چلنے کی آواز بھی وہ قبر میں سنتا ہے۔ ہر چیز زندوں کے کانوں سے زیادہ کان اس کے تیز سنائی دیتا ہے اس، اور جب لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں پہلی بار اس کو ڈالا گیا ہے، زندگی بھر کبھی اتنے چھوٹے گڑھے میں نہیں سویا۔ ہاں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رشتہ داروں کو بھی کہا ہے کہ دفنانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ قبر کے پاس کہ اس کی گھبراہٹ کم ہو۔ لیکن کون بیٹھتا کون ہے؟ سب کو اپنی جلدی ہے، عزیز لوگ بھی نہیں بیٹھتے، نکل آتے ہیں، بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، سب نکل کر کے آ جاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن اس اندھیری قبر میں جب لوگ قبرستان سے آ جاتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں مردے کو سنائی دینے لگتی، زمین ہلنے لگتی ہے اور دونوں جانب سے دباتی ہے زمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ضغطۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو قبر دبا رہی تھی۔ قبر سب کو دبائے گی، لیکن کچھ کو ایسے دبائے گی کہ ان کی ہڈی پسلیاں الگ ہو جائیں، اور کچھ کو محبت سے دبائے گی۔ لیکن فرمایا کہ قبر جو ہے اس وقت اندھیری اور پھر عجیب و غریب آوازیں، تنہائی الگ، کوئی نہیں ہے قریب، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کی قبر میں ایسا ہے کہ اچانک ایک نورانی شکل کا نوجوان سرانے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، تو گھبرا مت، میں تیری دوستی نبھانے آیا ہوں۔ مردہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کا کلام قرآن پاک، قرآن مقدس رفیق بن کر، انیس بن کر قبر میں آتا ہے۔ میرے عزیزو اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن سے محبت کرو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہتے، ان کو سال میں ایک بار ہی تو موقع ملتا ہے، ان موقعوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، بازاروں کی زینت بنے رہتے۔ بازار کتنے بازار کرو گے، کتنے، سال بھر تو بازار کھلا ہے، کیا یہ تراویح پھر رمضان کے بعد ملنے والی ہے؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو تم حافظ قرآن ہو نہیں، قرآن گھر میں پڑھتے نہیں، ایک حافظ تمہارے ہاں آ گیا سنانے کے لیے اللہ کا کلام، اس کے لیے بھی پیچھے بھاگ جا رہے ہو، تو گویا کہ تم قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہو، قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال چکے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ گھروں میں جا کر کے دیکھو تو بہت اونچے طاق پر اس کو رکھ دیا ہے، قرآن پر تو اتنی دھول جمع ہوتی ہے کہ اتنی دھول نہ فریج پر نہ ٹی وی پر، ٹی وی اور فریج اور واشنگ مشین تو روز صاف ہو جاتے ہیں، قرآن پاک پر ہاتھ بھی نہیں لگتا۔ کیوں قرآن کے ساتھ یہ دوہرا سلوک ہے؟ یہی تو ہے میرے عزیزو۔ 3 نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی۔ ایک ایوب علیہ السلام، تینوں کے جملے سن لیجیے، تینوں کے جملے۔ ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو سخت بیمار ہوئے تھے، انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے، جسم پورا بیمار۔ اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے مولا
تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا۔ یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی، ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی۔ یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، بہت تیز دعائیں قبول ہوتی۔ تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت رکھ، تو بہترین، تو خیر الوارثین ہے، بہتر وارث دینے والا ہے، سب کا بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو خیر الوارثین ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ 3 دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ایک ایوب علیہ السلام کی، ایک یونس علیہ السلام کی، ایک زکریا علیہ السلام کی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی، یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی، زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی۔ یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان حال ہے اور کوئی بیمار ہے۔ یہ 3 دعائیں یاد رکھیں، اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا، ان کے آیتوں کے بعد فرمایا، ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو، فوراً قبول کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی، مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا، آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا، اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے۔ ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، یہ سب رحمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں، زمین اور آسمان۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے، یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے، یہ سارے بڑے سٹارز آسمان اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا، ایک تانا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے کو سن کر۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں، ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو، یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے،
عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے،